أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا. دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ اسلام آنے سے پہلے دیگر تہذیبوں میں، دیگر معاشرے میں، دیگر ممالک میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ عورت کو کیا تصور کیا جاتا تھا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فرانس میں عورت کو ایک آدھا انسان تصور کیا جاتا تھا. فرانس میں عورت کو ایک آدھا انسان تصور کیا جاتا تھا. پھر چین میں عورت کو اس کے جسم کے اندر شیطان کی روح
موجود ہے یہ تصور کیا جاتا تھا، اور جاپان میں عورت کو ایک ناپاک چیز اسے سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک ناپاک چیز سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ جاپان میں عورت کو ناپاک چیز اسے سمجھا جاتا تھا، عورت کو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جب اس کے خاوند کا یا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے مرد کے ساتھ یعنی خاوند کے ساتھ اسے بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ تصور یہ خیال کیا جاتا تھا۔ پھر عیسائیت میں عورت کو یہ تصور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ معرفت الہی سے یہ دور کرنے والی ہے، یعنی اللہ سے یہ دور کرنے والی ہے، اسی لیے عورت کو عبادت گاہوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ یہ ان ممالک کا یہ حال تھا۔ اور جزیرہ عرب میں جزیرہ عرب میں تو اس کو آر سمجھا جاتا یعنی برا سمجھا جاتا تھا۔ علماء اکرام یہاں تک فرماتے ہیں اگر جزیرہ عرب میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو خود ماں باپ اس بیٹی کو لے جا کر زندہ دفن کر کے آ جاتے، اور عورت کو یہاں تک پامال کیا گیا اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے عورت کی عزت کو اتنا پامال کیا گیا کہ مکہ مکرمہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک ایسا روم، ایک گھر ایسا بنایا گیا تھا، جب اگر اس کا شوہر انتقال ہو گیا تو اس عورت کو، اس بیوی کو لے جا کر اس روم میں بند کر دیتے اور 2 سال تک اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو بھی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اندر رکھ دیتے، 2 سال تک اس کو روم کے اندر بند کر دیتے، 2 سال کے بعد کھولتے، اگر پھر سے اگر وہ بچ جاتی تو مکے کی گلیوں میں اس کے چہرے کو کالا کر کے پوری مکے کی گلیوں میں اس کو پھرایا جاتا تھا۔ اتنا ستانے کے بعد پھر اسے گھر میں لایا جاتا۔ میرے بھائی یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا یا کسی کا باپ انتقال ہو جاتا، باپ کے انتقال کے بعد اولاد میں جیسا وراثت تقسیم کی جاتی ہے، جیسا جائیداد ہو، چیزیں ہو، گھر دار ہو، پراپرٹی ہو، جیسا تقسیم کی جاتی ہے، ویسے ہی ماں کو بھی کسی کے بیٹے کی وراثت میں دے دیا جاتا اور وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ میرے بھائی اتنا جاہلانہ دور تھا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام انہیں اسلام لانے سے پہلے عورت کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور دین دے کر بھیجا، جب پیارے آقا حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دین کی بنیاد رکھی، اسلام کی بنیاد رکھی، تو میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام اتنا اونچا بتلایا، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام اتنا اونچا بتلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے ہاں بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ پیارے آقا نے عورت کا مقام اتنا اونچا مقام دیا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اگر کسی کے گھر میں اگر بہن ہے وہ تمہارے لیے عزت ہے، اگر تمہارے گھر میں بیوی ہے وہ تمہارے لیے دنیا کی دوست یا ساتھی ہے، اگر تمہارے ہاں ماں ہے تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا۔ یہ مقام کس نے دیا عورت کو؟ اللہ نے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کتنا اونچا مقام ہے نبی، کتنا اونچا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بیٹی آتی ہے تو رحمت بن کر، بہن ہے تو عزت دار بن کر، عزت بن کر، بیوی اگر ہے تو دنیا کی ساتھی دوست بن کر، اگر ماں ہے تو جنت بن کر رہتی ہے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اتنا اونچا مقام بتلایا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے اعراض کیا، یعنی جس نے نکاح کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اعراض کر دیا، میں نکاح نہیں کروں گا، جس نے نکاح سے اعراض کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بہت اونچا بتلایا۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام کے زندگی کے حالات کیسے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میرے آقا حضور علیہ السلام جب باہر سے گھر کے اندر تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور میں حضور کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ پیارے آقا کے کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر اللہ رب العالمین بھی مسکراتا ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں بھئی؟ باہر دیکھو 10 بار چائے پی لیتی، وہ ہوٹل میں اچھی بریانی ملتی، وہ ہوٹل میں اچھا جو ہے گریوی ملتی، پیٹ بھر کو کھا لیتی، ایسا گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پہاڑ پھوڑ گایا رہی گائے نے وہ بیوی پریشان، کیا کرنا، میرا مرد صبح کو جب شام کو آیا کرو۔ میں بھی تو میرے بھائی، حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بہترین ایک سنت ہے۔ نہیں بھی ایک ایک سنت جو حضور علیہ السلام کی ہے۔ شوہر اندر داخل ہوا، مسکرا کے اندر داخل ہوا، اب انہیں غصے سے اندر آیا تو بیوی بھی کیا بولتی؟ اب انہیں بھی غصے میں آ جائے نہیں۔ میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ وصیتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے اس امت کو بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ فرما رہے 5 کاموں میں جلدی کرنا۔ کتنے کام ہیں بھئی؟ 5 کاموں میں جلدی کریں۔ پہلا کام کیا؟ اگر کسی کی نماز فوت ہونے سے پہلے نماز کو ادا کرو، نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ یہ پہلی وصیت حضور نے بیان فرمائی۔ نماز فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کرنے میں جلدی کرو، پہلی وصیت حضور کی۔ اور دوسری وصیت جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، یہ دوسری وصیت حضور نے فرمائی۔ مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ پھر تیسری وصیت جو حضور نے بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، یہ تیسری وصیت۔ پھر چوتھی وصیت حضور نے فرمائی
فرمائی اگر کسی کے سر پر قرضہ ہو، اگر کوئی قرضدار ہو، اپنے قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ یہ چوتھی وصیت حضور نے بیان فرمائی۔ پھر پانچویں وصیت جو حضور نے بیان فرمائی، اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں شادی لائق ہو جائیں، مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ 5 وصیتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، 5 وصیتیں۔ آج کہاں کر رہی ہیں ہم لوگ؟ کر رہے کہ بھائی 5 وصیتیں جو حضور نے بیان فرمائی، 5 میں سے 5 بھی نہیں کر رہے ہم لوگ۔ نماز فوت ہو جانے سے پہلے جلدی کرو، کہاں ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایک ساتھی ملے، کیا بولے؟ وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے حضرت پہ، کیسا؟ وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے دیکھے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ اور تیسری وصیت، جب کسی مرد کا، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، کفن دفن کرنے میں جلدی کرو۔ آج ہم لوگ کیا کر رہی؟ آج انتقال ہوا تو 2 دن کے بعد ہی دفن کر رہی سو، انہیں آنا انہیں آیا نہیں، جب پلے کو ہوتی اخیر میں لے جا کو دفن کر۔ دیکھیے بھائی یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری چوتھی وصیت، اگر کسی کے سر پر قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ کیا کر رہے ہیں آج ہم لوگ؟ ایک ساتھی ملے ہمارے، ایک صاحب سے ایک سودا ہوا، 4 لاکھ روپے انہوں دیے، ابھی دینا بیلنس باقی تھا، سامنے والا آدمی مر گیا۔ لکھا پڑھی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہو کو نہیں تھی، 4 لاکھ روپے وہ دے رہے تھے، لکھا پڑھی کچھ بھی ہو کو نہیں تھی۔ وہ سامنے والے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ 4 لاکھ روپے دیے تھے نا، یہ پریشان ہو گئے کیا کرنا ہو۔ اب جا کر بیٹے سے بولے تمہارے ابا جو 4 لاکھ روپے لیے تھے میرے پاس، اور بیٹا کہتا اچھا جواب دیا، معلوم اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو بھی ساتھیاں۔ کیا بولا بیٹا؟ کیا جواب دیا؟ میرا باپ کو قبرستان میں دفن کر وہی نہ جاؤ، وہاں جا کر منگلے کو بلا دو۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کی کیا وصیت ہے چوتھی؟ جن کے سر پر قرض دینا ہو وہ قرض ادا کرنے میں جلدی کریں۔ پھر 5ویں وصیت جو حضور نے بیان فرمائی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو جب نکاح کے لائق ہو جائیں، جب مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً بیٹا اور بیٹی کو نکاح کر دیا کرو۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں نکاح کے بارے میں؟ بچی کی عمر 35 سال ہو جا رہی، 40 سال ہو جا رہی، 45 سال ہو جا رہی، 50 سال ہو جا رہی، رشتہ کر رہے نہیں ملتا دیکھیں گے، انہیں ملتا دیکھیں گے، گورنمنٹ نوکری والا ملتا دیکھیں گے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بہت سارے جو رسوم ہیں، جو رسم ہیں، نہ کتابوں میں ہے نہ کسی میں ذکر ہے اس کا۔ ابھی بھی حال میں ایک 4-5 دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا، صبح میں 11:30 بجے نکاح تھا۔ کتنے بجے نکاح تھا بھائی؟ صبح میں 11:30 بجے نکاح تھا۔ وہ نکاح ہوا اس دن شام کو 7:30 بجے۔ 11:30 بجے نکاح صبح میں تھا، نکاح ہوا کب؟ شام میں، مغرب کے بعد نکاح ہوا۔ پوچھا کیوں بھائی صبح کو نکاح ہونا تھا تو شام کو نکاح ہوا؟ نہیں حضرت صحرا ملا چاہیے، صحرا ملا نہیں، پھول کا صحرا نہیں ملا۔ نوشت چلے گا کرتے اثر کے بعد صحرا آیا، اس کے بعد انہیں آیا، کہاں چلے گا تھا معلوم۔ اور ایک جگہ جانا ہوا، 11 بجے نکاح ہو جانا حضرت کر کو بولے، 10 بجے چلے گئے۔ ہوانی شام کو 4:30 بجے نکاح ہوا۔ کئی کو نکاح ہوا، کیا وجہ ہے؟ دیر سے نکاح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نوشوں کی بھان شرط رکھ دلی، کیا کر کو؟ بکرے کا سرا ہونا، ادھر بھی جو سیگا پھول کو ہونا ویسا سرا ہونا، میرے بھائی کو میں اتارنا ہو۔
انہیں ڈھونڈنے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں کب آیا؟ انہیں 4 بجے لے لگایا، وہ اتارے، اس کے بعد نکاح ہوا اس کا۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسم ہے، جو غیر رسوم جو ہیں، آج ہم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ نکاح کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نکاح آدھا ایمان کرتے۔ نکاح کیا ہے بھائی؟ نصف الایمان۔ نکاح آدھا ایمان ہے، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب دیکھو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جیسے ہی نکاح ہوا، پیارے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں میں اس کے ثواب کو بڑھاتی کرتے، اس کا ثواب بڑھ جاتا۔ نکاح ہونے کے بعد ثواب بڑھ جاتا۔ کیسا؟ اگر ایک نماز اگر ہم پڑھ لی، ایک نماز اگر پڑھے تو 27 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا۔ اگر نکاح ہونے کے بعد کتنا درجہ بڑھا؟ 27 درجے نماز، 27 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی وہ ادا کر رہا۔ حقوق اللہ جو نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ ہے حقوق اللہ۔ اور حقوق العباد، بیوی کا حقوق کو ادا کر رہی، ماں باپ کا حق ادا کر رہا، بچوں کا حق ادا کر رہا، نہیں تو یہ حقوق العباد ہوگا۔ اس لیے اس کے اجر و ثواب اس کا بڑھ گیا۔ تو میرے بھائی، نکاح کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اکرام کی 4 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں انبیاء اکرام کی؟ 4 سنتیں۔ انبیاء اکرام کی 4 سنتیں۔ پہلے الحیا، تمام انبیاء اکرام شرم و حیا والے ہوا کرتے تھے۔ کیا ہے بھئی؟ تمام انبیاء الحیا، تمام انبیاء اکرام شرم و حیا والے ہوا کرتے تھے۔ دوسرا والتعطر، یعنی تمام انبیاء اکرام خوشبو استعمال کرتے تھے، یعنی عطر وغیرہ لگاتے تھے۔ تمام انبیاء اکرام خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اور تیسرا والسواک، یعنی تمام انبیاء اکرام مسواک کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ اور چوتھی سنت کیا ہے انبیاء اکرام کی؟ والنکاح، اور تمام انبیاء اکرام ازدواجی زندگی بسر کرتے تھے، یعنی نکاح کر کے زندگی گزارتے تھے۔ تمام انبیاء اکرام کی یہ سنت۔ سمجھ آ رہا بھی؟ سمجھ آ رہا نہیں؟ تمام انبیاء کے کتنے سنتیں ہیں؟ 4۔ تمام انبیاء شرم و حیا والے ہوتے، دوسرا خوشبو استعمال کرتے، تیسرا مسواک کیا کرتے، چوتھا کیا کرتے؟ ازدواجی زندگی بسر کرتے، نکاح کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ تمام انبیاء اکرام کی سنت۔ میرے بھائی، اب بیوی کیسی ہونا؟ میرے بھائی، صحابہ اکرام پہلے ہی حضور سے سوال کر کے چلے گئے، بیوی کیسی ہونا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے، 4 وجوہات سے عورت سے نکاح کرتا ہے۔ 4 چیزوں سے، یعنی 4 وجہ سے عورت سے نکاح کرتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ مال و دولت، لڑکی مال والی ہونا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ میں ساتھ میں ہنس رہے ہیں، اس پہ بروس ہو۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ مال والی ہونا۔ کئی کو مال والی آ گئی تو مال بھی آ جاتا، فری گھر مل جاتا، فری گاڑی مل جاتی، فری کار آ جا رہی، بیان بال میں فری ہی آ جا رہا۔ میں کام چور پر کو یہ کام بیٹھ کو کھا دو بولو نہیں۔ یہ پہلی وجہ، مال والی ہونا، پہلی وجہ۔
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری وجہ کیا ہے؟ حسب نسب، رشتہ دار، خاندان، فلاں بڑے خاندان کی بچی ہوئی، فلاں رشتہ دار کی بچی بھائی، فلاں بڑے آدمی کی بچی بھائی، نہیں، حسب نسب سے نکاح کرتی، یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ اور تیسری وجہ دیندار ہونا۔ کیسی ہونا بھائی؟ دیندار ہونا، پڑھی لکھی ہونا، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، دیندار ہونا، یہ تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ حضور نے فرمائی حسن و جمال والی ہونا، خوبصورت ہونا۔ بولتی نہیں، کوئی کبھی گرو کر فون کرے تو پہلے کیا بولتی؟ خوبصورت ہے کہ بھی پوچھتی، دوسرا پوچھتے مال والی ہے کہ بھی پوچھتی، پوچھتے نہیں، پوچھتی بھائی۔ تو میرا بھائی حضور علیہ السلام نے 4 وجوہات بیان فرمائی، ایک مال والی، ایک وجہ مال والی، دوسرا حسب نسب والی، تیسرا دیندار، چوتھا حسن و جمال والی۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نکاح کرو تو دیندار سے نکاح کرو۔ یہ سب کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اگر کسی سے نکاح کرو تو دیندار سے نکاح کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ۔ میرے بھائی اب جو ہے گھروں میں ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی تشریف لائے۔ اما عائشہ کیا کر رہی؟ پانی پی رہے تھے، پیالے میں پانی پی رہے تھے، پانی پی رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حمیرہ، پیار سے بولتے تھے حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کو، حمیرہ، بڑے پیار سے پکارے، پکار کو بولے جو پانی پی رہی نہیں وہ تھوڑا سا پانی میرے کو بھی بچاؤ کر کو بولے۔ آج ہمارے حالات میں کیا بولو؟ بیوی پانی پی کو بچا دے تو اٹھا کر پھینک کو دوسرا دے گا، شوہر پی کو بازو رکھا تو تمہارا پینا کی جی میں کو پھینک کر دوسرا پانی پیتے نہیں، یہ ہو رہا نہیں، یہ ہو رہا کہ نہیں بھائی؟ ہو رہا۔ تو میرے بھائی تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اما عائشہ سے اے حمیرہ جو آپ جو پانی پی رہے تھوڑا سا میرے لیے بھی بچاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پانی تھوڑا سا بچائے، حضور علیہ السلام آئے، پیالہ ہاتھ میں لیے، ہونٹوں کو لگائے، کچھ یاد آیا، حضور کو یاد آیا، کیا کرے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام نے اس پیالے کو پھرایا جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ پیالے پر اپنے جو دونوں ہونٹوں کو رکھ کر جہاں سے اما عائشہ نے پیا تھا اسی جگہ پر حضور علیہ السلام نے اپنے ہونٹ رکھ کر حضور علیہ السلام نے پانی کو پیا۔ یہ محبت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہ مخرم ہوتا ہے بیوی کا، یہ مخرم ہوتا ہے شوہر کا، جب ہی جو ہے زندگی صحیح پر گزر سکتی ہے، جب ہی زندگی کیا ہے آخری سانس تک، جب ہی زندگی میرے بھائی زندگی کی پٹری جو ہے آسانی کے ساتھ چلتی ہے۔ دونوں بھی صحیح درست ہونے چاہیے، دونوں کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے، جب ہی زندگی کا دار و مدار صحیح چلتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔